بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا للنبی مقول لہو کا بیان راعنا امر من المراعات، فرمایا کہ راعنا یہ صیغہ یعنی مراعات سے صیغہ امر ہے، یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ، اور اس کا تکمیل کہتے ہیں یا پس منظر کہتے ہیں، بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ لوگ یعنی مومنین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے، وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبٌّ مِّنَ الرُّعُونَ، اور یہ یہود کی لغت میں، عرب میں تو راعنا کا مطلب راعنا استعمال کرتے تھے وہ اس لیے کہ یعنی ہماری رعایت فرمائے، لیکن یہود کی لغت میں یہ رعونت سے ایک گالی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور رعونت اس کے معنی ہے احمق۔ فَسُرُّوا بِذَلِكَ، تو وہ اس سے بہت خوش ہوتے تھے یہود۔ وَخَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا، وہ اسی لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے تو مومنین کو اس سے منع کر دیا گیا۔ اس کے متعلق کچھ بات ہو گئی تھی امتحانوں سے پہلے، تو اس میں جو یہ تو آپ نے تفسیر کے اندر اب تک بھی پڑھ لیا ہے اور اب بھی بات آ گئی ہے۔ یہاں پر اس میں دوسری جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ کہ یہود کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرما دیا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ اہل بدعت اور گمراہ ہوں، جس کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو مومنین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے صحابہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، تابعین تبع تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، علماء کرام کی، اولیاء کرام کی، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو کسی اور کی یعنی جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت انہی کے ساتھ وہ کھڑا کیا جائے گا، اور جن کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حساب بھی پھر کیسا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم، کہ اپنے گھر کو اور گھر کے بعد فنائے گھر کو، فنائے بیت آپ نے پڑھا ہوگا، ہدایہ وغیرہ کے اندر پڑھا ہوگا آپ نے کہ بیت اور ایک فنائے بیت ہوتا ہے، وہ استعمال کے لیے یعنی انسان گھر کے علاوہ بیت کے علاوہ اور کتنا حصہ استعمال کر سکتا ہے، یہ مسئلہ آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا۔ فنائے بیت کہتے ہیں گھر کا باہر کا جو حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افنیتکم، کہ جو تمہارا گھر کا فنائے بیت ہے، اپنے گھر کا جو اگلا آگے کا حصہ ہے اس کو بھی صاف رکھا کرو۔ ولا تتشبہوا بالیہود، یہود کی مشابہت اختیار مت کرو۔ یعنی یہود کیا کرتے تھے، اپنا گھر صاف کر کے اور گھر کے سامنے سارا کچرا وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے، ان کی یہ عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی تمہارے استعمال میں آتا ہے، اور ایسا نہ کرو، اپنا گھر صاف کر دو اور گھر کے باہر جو ہے باہر کا حصہ خراب کر دو، گندا کر دو، آنے جانے والوں کو بھی پریشانی ہوگی۔ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے، اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اپنا گھر دھویا، صاف کیا اور سب کچھ سارا پانی باہر نکال دیا، چلے عام اول تو پانی پاک ہے ناپاک ہے، یعنی جگہ جو ہے وہ پاک ہے ناپاک ہے، لیکن جس طرح یہ قربانی ہوتی ہے، قربانی کے دنوں میں کیا جو ہے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ قربانی گھر کے یعنی گائے وغیرہ گھر کے اندر ذبح کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب دھوتے ہیں، دھو کر سارا باہر، اب باہر گاڑی کوئی پیدل جا رہا ہے یا
کوئی گاڑی میں جا رہا ہے لیکن دوسری گاڑی کوئی وہاں سے چلی گئی تیزی سے، وہ چھینٹیں مارتی ہوئی چلی گئی، اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ بہت بہت اس طرح ہوتا ہے، اوجڑی نکالی جانور کی، وہ گھر کے سامنے ڈال دی، اور گھروں کے جو پرنالے ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف نکالتے ہیں، چھت کا پرنالہ گھر سے باہر کی طرف نکالا ہوا ہے تاکہ چھت کا پانی باہر کی طرف گرے۔ اب ظاہر سی بات ہے چھت پاک ہے ناپاک ہے ہر کسی کو تو نہیں پتہ، اب گزرنے والا کوئی نمازی آدمی وہ گزرے گا، اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے، اس کو یہ تو نہیں پتہ نا کہ اس کی چھت پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کو پریشانی ہوگی، اگر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ تو یہ آج کل یہ بہت ہے، گھر کا جو پرنالہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں تعمیری اعتبار سے ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسی طرح ہوتا ہے یا اسی طرح تعمیر کی جاتی ہے، یہ بات ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شریعت کی اس کے اندر کون سی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا حکمت کا تقاضا یا عقل مندی کا تقاضا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا، تو یہ گھر کا پرنالہ یہ باہر کی طرف ہرگز نہ چھوڑیں۔ گھر کا پرنالہ اگر باہر کی طرف یعنی چھت سے باہر کی طرف نکالنا ہے تو پوری لائن ڈالی جائے، اور لائن ڈال کر نیچے گٹر وغیرہ میں ڈالا جائے، کیونکہ فنائے بیت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہود کی مشابہت ہو گئی، چھت کا پانی نکال کے باہر ڈال دیا، یہ تو کس کی مشابہت ہو گئی؟ یہ تو یہود کی مشابہت ہو گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جہاں پر جن گھروں میں بیت الخلاء اور غسل خانہ ایک ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر بیت الخلاء والا حصہ اوپر ہوتا ہے اور غسل خانے والا حصہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک تعمیری اعتبار سے اس کی مثال دے رہا ہوں، اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو اب آپ بتائیں حکمت کا اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ کیونکہ اس کا پانی کہاں پہ آئے گا اگر اس کو بیت الخلاء والے حصے کو اوپر کریں گے تو غسل خانے میں، غسل خانہ نہانے کی جگہ ہے، اس ناپاک جگہ کا پانی نیچے آئے گا، جبکہ اس کا پانی غسل خانے کا پانی بھلے بیت الخلاء میں چلا جائے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو وہاں سے جا کر چلا جائے گا، جبکہ یہ آئے گا تو یہ اس جگہ کو ناپاک کرے گا جس پر آ کر نہانا ہوتا ہے، غسل کرنا ہوتا ہے، نہانا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات وضو بھی۔ تو اب بناتے اس طرح ہے، لیکن مطلب یہ نہیں سوچتے کہ حکمت کا اور عقل مندی کا کیا تقاضا ہے، اس کو سوچنا چاہیے بہت سی۔ تو اس لیے یہاں پر مشابہت سے منع کر دیا گیا، اور قولی مشابہت سے بھی منع کر دیا گیا، تو پھر عملی مشابہت تو کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ وقولو، اور پھر فرمایا کہ اور تم کہو بدلہا نکال کر یہاں پر جو ہے ظرف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، بدلہا نکال کر ظرف محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے؟ انظرنا، یعنی آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یا یہ لفظ اور معنی یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، اس کے معنی میں بھی انظرنا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو انظرنا کا یعنی ای انظر الینا، یعنی آپ ہماری طرف نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ یہاں پہ حرف جر محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، حرف جر محذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، انظرنا کے درمیان میں الی حرف جر کیا ہے؟ محذوف ہے۔ واسمعوا، اور سنو، ما تؤمرون بہ، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یہ مفعول بہ کو بیان فرمایا واسمعوا کہ سماع قبول، اور یعنی قبول کرنے والا سننا مراد ہے۔ یہاں پر پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، مسلمان تو سنتے تھے، پھر یہاں دوبارہ سننے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ قبول کرنے والا سننا مراد لیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہود کی طرح سمعنا وعصینا والا نہیں، بلکہ سمعنا واطعنا والا مراد ہے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مؤلم نکال کر معنی بیان فرمائے علیم کے، اور یہ بتایا کہ مصدر جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں ہے، علیم مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ ہوا النار، یہ عذاب کی تعیین کر دی، تعیین عذاب کر دی، ہوا النار کہ وہ جو ہے عذاب علیم جو ہے وہ کون سا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ بات پسند نہیں کرتے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ من اہل الکتاب بھی، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولا المشرکین، اور چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، دونوں پسند نہیں کرتے۔ من العربی، من العربی نکال کر الذین اس میں موصول اس کے صلے کو بیان کیا ہے، صلے کو بیان کیا ہے۔ عطف علی اہل الکتاب ومن للبیان، اچھا المشرکین کے صلے کو بیان کیا ہے من العربی کہہ کر، اور آگے اس کے بارے میں ترکیب بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین اس کا عطف اہل الکتاب کے اوپر کیا گیا ہے، اور من جو ہے اس کے اندر اہل الکتاب میں، یہ اہل الکتاب سے پہلے جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، تو یہ ترکیب کو بیان کیا ہے، یعنی مشرکین عرب اور اہل کتاب وہ یہ بات پسند نہیں کرتے۔ کیا پسند نہیں کرتے؟ ان ينزل علیکم من زائدۃ خیر وحی من ربکم، کہ تم پر نازل ہو، من یہاں پر بتایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ من زائدہ ہے، من کے تعیین کر دی، یا یوں کہہ دیں من کے معنی بیان کیے، اور یہ کہ یہ جب من زائدہ لایا جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اور اس کی غرض تاکید استغراق کے لیے، اس کی غرض ہے تاکید استغراق کے لیے، یعنی یہ من زائدہ جو آیا ہے کلام باری تعالیٰ میں وہ بھی تاکید استغراق کے لیے آیا گیا کہ خیر، کوئی خیر نازل ہو، وحین، یہ خیرن کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے خیرن کے بہت سارے معنی آتے ہیں، نیکی کے معنی میں بھی آتے ہیں، خیرن سے کہیں مال، خیر سے کہیں مال کو بھی تعبیر کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس طرح تو یہاں پر اس کے کیا معنی مراد ہیں، وحی نکال کر اس کے مرادی معنی بیان فرما دیے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یعنی کفار اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی نازل ہو۔ حسدا لکم، یہ مفعول لہو کو بیان فرمایا کہ کیوں نہیں کرتے، بطور حسد کے، بطور حسد کے تم سے حسد کرتے ہوئے۔ واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں نبوتہ، نبوتہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے رحمتہ کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ من یشاء، جس کو چاہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرتے ہیں، اور رحمت سے مراد مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا نبوت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے عظیم فضل والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی عظیم فضل والے ہیں۔ اب یہاں سے آگے اگلی آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ وَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهَى عَنْهُ غَدًا نَزَلَ، فرمایا کہ جب کفار نے یہ طعنہ دیا نسخ کے بارے میں، یعنی آیات کے منسوخ ہونے کے بارے میں، جب کفار نے یہ طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو ایک دن کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور اگلے دن یا کچھ دنوں بعد آگے جا کر اس سے منع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ آیت نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے، فرمایا ما شرطیہ، شرطیتن، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ما کے معنی بیان فرمائے کہ یہاں پر ما جو ہے وہ نافیہ نہیں بلکہ شرطیہ ہے، کیونکہ آگے پھر اس کی جزا بھی آئے گی۔ ننسخ من آیت، ہم جو آیت
جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں، ای نزل حکمها اما مع لفظها او لا، یہ منسوخ کے مراد معنی کی تعیین کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، مراد معنی کی تعیین کر کے اس کے ساتھ اس کے عموم کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ای نزل حکمها اما مع لفظها او لا، یعنی منسوخ نسخ کے آپ نے قسمیں پڑھی ہوں گی پچھلے سال علوم القرآن کے اندر۔ نسخ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ باقی رہتے ہیں، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، کبھی حکم باقی رہتا ہے، الفاظ منسوخ ہو جاتے ہیں، اور کبھی الفاظ اور حکم دونوں ہی منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت منسوخ کے معنی اور اس کے عموم کو بیان فرما رہی ہے، یعنی حکم نازل ہوتا ہے یا تو لفظ کے ساتھ اس کے اولا یا بغیر لفظ کے، یعنی صرف حکم ہی ہوتا ہے، تو یہ مراد معنی بیان فرمایا اور اس کے عموم کو بھی بیان فرمایا۔ وفی قراءۃ بضم النون من انسخ، ایک قراءت کے اندر نون کے ضمہ کے ساتھ ننسخ، ننسخ نون کے ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، پھر یہ انسخ ینسخ سے ہوگا، انسخ جی باب افعال سے، یہاں پر یہ قرات کو بیان فرمایا۔ ای نأمرک او جبرائیل بنسخها، اگر ما ننسخ پڑھے تو اس صورت میں مطلب ہوگا نأمرک یعنی ہم حکم دیتے ہیں، اور اگر ننسخ پڑھا جائے تو پھر جبریل اس کو یعنی جبریل نأمرک مطلب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، اور اگر ننسخ پڑھا جائے تو ہم جبریل کو حکم دیتے ہیں اس کے نسخ منسوخ کرنے کا۔ تو یہ نأمرک اور جبریل یہ ننسخ کے معنی بیان فرمایا۔ او ننسہا، یا کسی آیت کو بھلا دیا جاتا ہے، ننسہا یعنی نؤخرہا یعنی اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، نؤخرہا معنی اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ننسہا کے معنی بیان فرمائے۔ فلا نزل حکمہ، یعنی مؤخر کر دیا مطلب یہ کہ اب اس کے بدلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہو رہا، فلا نزل حکمہا ونرفع تلاوتہا، کہ نہ تو اس کے جگہ پر کوئی اور حکم نازل ہوتا ہے، اور اگر لفظ بھی منسوخ کیے گئے ہیں تو اس کی تلاوت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، فلا نزل حکمہ سے حاصل معنی بیان فرمائے۔ او نؤخرها فی اللوح المحفوظ، یہ دوسرے حاصل معنی بیان فرماتے ہیں کہ یا پھر ہم اس کو لوح محفوظ کے اندر ہی اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ نسخ کیوں کیا جا رہا ہے، اگر یہ منسوخ کرنا ہی تھا تو پہلے نازل کیوں کیا گیا، یا یہ کہ نعوذ باللہ جو گمراہ فرقے ہیں، فلاسفہ ہو گئے یا اور دوسرے گمراہ فرقے، وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے موجودہ جو منہ پھٹ فرقے ہیں موجودہ دور کے، جو غیر مسلم فرقے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا یعنی یہ بات معلوم نہ تھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کہ اس حکم پر عمل کا وقت نہیں رہے گا، یا کیوں منسوخ کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر اب یہ عبارت نکال کر اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ لوح محفوظ میں ہی یہ لکھ دیا تھا پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کا علم میں تھا کہ یہ اس وقت سے اس وقت تک یہ حکم رہے گا، اس کے بعد منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی تھا، یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں رہی یا اس کی جو ہے اتنے وقت کے لیے نازل ہونا، یعنی یہ معلوم نہیں تھا کہ بعد میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی اس لیے منسوخ کرنا پڑ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ منسوخ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جب وہی حکم دوسرا حکم نازل کرنا تھا تو پھر یہ حکم کیوں نازل کیا گیا، اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب دوسرا حکم نازل کرنا تھا تو شروع سے ہی وہ حکم
نازل کیا جاتا، یہ حکم نازل کر کے پھر دوبارہ. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب پھر دوسرا اعتراض یہ اگر ہو سکتا ہے اگر کوئی کرے کہ جب ایک حکم منسوخ کر کے پھر دوسرا حکم اور پھر آخر تک وہی حکم رکھنا تھا تو شروع ہی سے وہ اعلیٰ دوسرا حکم ہی نازل کر دیا جاتا. یہ اس کی کیا ضرورت تھی کہ پہلے ایک حکم نازل کیا اور پھر دوسرا حکم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کی حکمت بندہ نہیں سمجھ سکتا. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دینے والے ہیں. جیسے ایک شخص ہوتا ہے، ہم اس کی مثال اگر انسانوں میں بھی دیکھیں، ایک شخص ہوتا ہے وہ کسی کو سمجھانے کے لیے، کوئی بات سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، ایک عبارت استعمال کرتا ہے، پھر وہ اس کے بعد دوسری اس سے آسان سہل ترین عبارت استعمال کرتا ہے، صحیح ہے؟ یا لکھتا ہے، لکھتے ہوئے پہلے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، پھر وہ اس کو کاٹ کر پھر دوسرے استعمال کر دیتا ہے. اور یا اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے پہلے کوئی بات سمجھانے کے لیے، اب اگر ہم آپ کو کوئی اصول سمجھائیں گے تو اصول سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو آسان سے لفظوں میں اس کو سمجھانا پڑے گا، آسان سے لفظوں میں آپ کو سمجھا کر پھر آپ کو وہ اصول سمجھائیں گے. مثال کے طور پہ یہ ثمار جنت کے جو پھل ہیں اس کے بارے میں جو بحث چلتی ہے کہ ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ کہ ہر چیز ہلاک ہوگی، اور ایک آیت سے اکلھا دائم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے. تو اس میں جب آپ کو یہ اصول سمجھاتے ہیں کہ دوام کی دو قسمیں، ایک دوام نوعی اور ایک دوام شخصی، شخصیات پر ہلاکت طاری ہو جائے مگر نوع باقی رہے تو دوام پایا جائے گا، دوام نوعی بھی ہوگی. اور کل شیء ہالک الا وجہ، یہ اس سے مراد جو ہے ہلاکت شخصی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے آم کا درخت ہے. اب آم کا درخت ہوتا ہے تو اس کے اوپر آم آتے ہیں، پھل آتا ہے، ہر سال پھل آتا ہے، توڑ لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آم کا درخت باقی ہے، آم کا درخت باقی ہے. یا یہ کہ پھل توڑ لیا لیکن آم کی نوع باقی ہے. آم کی نوع کیا ہوتی ہے؟ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس درخت پہ سے پھل توڑ لیا تو پوری دنیا سے ہی آم ختم ہو گئے. آم کی نوع باقی رہتی ہے. تو اسی طرح آپ کو جیسے آسان سی کر کے سمجھائے، اس کے بعد پھر اصل بات کی طرف گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب آپ شراب کے ہی متعلق حکم دیکھ لیں. شراب کے متعلق پہلے حکم کیا دیا گیا؟ ان سے کہا، یہ بتایا گیا مومنین کو کہ اس کے نقصان فائدے سے زیادہ ہے. یہ کہہ کر شراب سے نفرت ڈالی گئی. اب جب دل میں یہ آئی کہ اچھا یعنی مطلب یہ کہ اس میں فوائد تو جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہوں سو ہوں، پر نقصانات اس کے زیادہ ہیں، تو تھوڑی بہت کراہت سی انسان کے دل میں آ گئی، کراہت سی آ گئی، نفرت سی تھوڑی پیدا ہو گئی کہ اس کے اندر تو نقصانات زیادہ ہیں فائدے کے مقابلے میں. تو اس کے بعد پھر حکم کیا نازل کر دیا گیا کچھ عرصے بعد کہ شراب حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے. جو شخص ایک قطرہ بھی پیے گا تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اور جو شخص جس کے کپڑوں پر ایک قطرہ بھی لگ گیا تو وہ ناپاک ہوگا، اس کو پاک کرنا ضروری. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو یہ تو حکمت باری تعالیٰ اور حکمت ربانیہ ہے، اس کو تو انسان نہیں سمجھ سکتا. جو تھوڑی بہت آ سکتی ہے سمجھ میں اس کو ہم نے بیان کر دیا. باقی یہ اعتراض کہ اگر وہی حکم لانا تھا تو پھر شروع سے ہی وہ حکم نازل کر دیا جاتا، پہلے ایک نازل کر کے منسوخ کر دیا. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سے حکمتیں پوشیدہ ہیں. جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی. وفی قراءۃ بلا حمز من النسیان ای ننسها ونمحها من قلبک، اور ایک قراءت کے اندر
یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں جس قرات کو مد نظر رکھ کر یہ بات کی ہے نن سہا والی، کہ یہ وہ قرات نن سی اوہا ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو قرات ہے، جو مد نظر قرات ہے وہ نن سی اوہا ہے، تو نن سی اوہا اس والے قرات کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسر رحمت جو کہ اور قراء کی قرات ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قرات کے اندر بغیر حمزہ کے نسیان سے جو ہے لفظ نسیان سے اس کو نن سہا پڑھا گیا ہے، ونمحھا، اور اس کا معنی ہوگا مٹا دینا، یعنی ونمحھا من قلبک، کہ آپ کے دل سے ہم اس کو جو ہے کیا کر دیتے، مٹا دیتے ہیں۔ یہ قرات کا بیان ہے۔ اگر آپ کی کتابوں میں نن سکھا لکھا ہو کاف کے ساتھ تو یہ کاف ہٹا دے، یہ غلطی سے لکھا گیا، کتابت کی غلطی ہے یہ۔ وہ جواب الشرط، اب آگے جواب الشرط آ رہا ہے، یہ جواب الشرط کہہ کر ترکیب کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے جواب شرط؟ اوپر شرط تھا نأت بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر حکم لاتے ہیں، نأت بخیر منہا، ہم اس سے بہتر حکم لاتے ہیں، انفع نکال کر خیر کے مراد معنی بیان فرمائے، للعبادی یہ نکال کر متعلق کو بیان فرمایا، فی السہولت او کثرت الاجر یہ نکال کر انفع کے محل کو بیان فرما دیا، للعبادی متعلق کو بیان فرمایا خیر کے، اور فی السہولت او کثرت الاجر یہ نکال کر محل کو بیان خیر کے محل کو بیان فرما دیا، کہ کس چیز میں یعنی اس سے زیادہ بہتر کس چیز میں ہوتا ہے، یا تو سہولت کے اندر یا پھر کثرت اجر کے اندر، یا تو دوسرا حکم پہلے حکم کے مقابلے میں زیادہ سہل ہوتا ہے، یا یہ کہ پہلا حکم پہلے حکم دوسرے حکم پر عمل کرنا کی وجہ سے پہلے حکم کے مقابلے میں اجر زیادہ ملتا ہے، اس لیے او مثلہا یا اسی کے مثل ہم حکم نازل کر دیتے ہیں، فی التکلیف والثواب یہ محل کو بیان فرمایا، مثل کے محل کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکلف بنانے میں بھی اسی کے مثل ہوتا ہے، کہ یعنی انسان اسی کے مثل مکلف ہوتا ہے، پہلے جو تھا کس درجہ مکلف تھا، فرض کے درجے میں تھا، فرض عین کے درجے میں تھا، فرض کفایہ کے درجے میں تھا، کس درجے میں، والثواب اسی طرح ثواب کے اندر بھی اسی کے مثل ہوتا ہے۔ الم تعلم محل کا بیان، مثل کے محل کا بیان، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا تم لوگ نہیں سمجھتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، ومنہ النسخ والتبدیل اسی کے اندر جب کل کے اندر نسخ منسوخ کرنا یا تبدیل کرنا حکم کو، یہ دونوں اس کے اندر داخل ہیں، کل شیء قدیر کے اندر یہ بھی داخل ہے، یہ ربط کو بیان فرمایا، والاستفہام للتقریر، الم تعلم پر جو استفہام داخل ہے یہ استفہام تقریر کے لیے ہے، یہ استفہام تقریر کے لیے نہیں ہے، علم کی نفی کے تقریر کے لیے ہے، علم کی نفی کے لیے نہیں ہے، یہ تحقیق نحوی کو بیان فرمایا، والاستفہام للتقریر کہہ کر تحقیق نحوی کو بیان فرمایا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یفعل ما یشاء، جب آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے تو حاصل کلام کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرے، جب دونوں جہانوں کا بادشاہ ہی اللہ تبارک و تعالی ہے، آپ کے ملک کا جو وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے یا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو وہ اختیار ہوتا ہے اور وہ ملک میں جو چاہے جو کام چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی محدود ہوتا ہے،
وہ ملک کے منفعت کے اور ملک کے جو ہے سیکیورٹی کے خلاف کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف بغاوت ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی، لیکن یہ جو صدر یا وزیر اعظم ہے آپ کا، یہ تو بہت ہی انتہائی انقص اور ناقص درجے کے ہوتے ہیں دنیا کے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تو اصل ملکیت اور اصل بادشاہت ہی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، تو اللہ تعالی جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی ملکیت ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میری ملکیت ہے، میں جو چاہے کروں، پھاڑ کے پھینکوں، کسی غریب کو دوں یا کھا کر استعمال کروں، پیسوں کا یعنی نوٹ ہی کھا لوں یا اس کو استعمال کر لوں، کہیں پر بھی استعمال کروں، کیونکہ اس میں مکمل ملکیت آپ کی ہے۔ البتہ اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھیں گے تو پھر آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کریں گے۔ یفعل ما یشاء یا حاصل معنی کو بیان فرمایا، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، ای غیر نکال کر دون کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو تعیین احد المعانی کی ہے، ایک معنی کی تعیین کر دی غیر ہی نکال کر۔ من زائدتن، یہ وہی بتا دی کہ من زائدہ ہے، یہاں پر من کے معنی بیان فرمائے، اور من زائدہ ہے تو تاکید استغراق کے لیے لایا گیا ہے۔ استغراق، دون کے اندر استغراق ہے، تو ولی اللہ، تو یعنی تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی محافظ نہیں ہے۔ یحفظکم نکال کر ولی کے مراد معنی بیان فرمایا، ولی کے بھی اور بھی معنی آتے ہیں، یہاں کون سے معنی مراد ہے وہ بیان فرما دی کہ یعنی حفاظت تمہاری اللہ تبارک و تعالی ہی کرتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے انسان اپنے حفاظت کے جو طریقے اختیار کرتا ہے، جو اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آفتوں سے حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بہت ساری مخلوقات سے جو ہمیں نظر نہیں آتی ان سے حفاظت کرتے ہیں۔ ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے اللہ کے سوا تمہارا۔ یمنع عنکم نہیں، یمنع عذابہ عنکم، یمنع عذابہ عنکم، اصل عبارت یہ ہے۔ تو یمنع عذابہ، یہ یمنع عذابہ نکال کر مراد معنی کو بیان فرمایا، عنکم یہ صلے کو بیان فرمایا۔ ان اتاکم، ان اتاکم یہ جو ہے یہاں پر ان شرطیہ ہے، جو کہ اقتضاء النص کے لیے لایا گیا ہے۔ ان اتاکم میں ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، اور یہ عبارت اقتضاء النص کے طور پر لائی گئی ہے، یعنی نص کا تقاضا یہ تھا، نص کا تقاضا تھا، تو یہ عبارت لائی گئی ہے ان اتاکم۔ ان شرطیہ ہے اقتضاء النص کے طور پر، لاقتضاء النص۔ ونزل، فرمایا کہ آگے شاہ نزول بیان فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ان کے لیے وسعت کا معاملہ کریں اور صفا پہاڑ جو ہے اس کو سونے کا بنا دیں، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَن يُوسِعَهَا وَيَجْعَلُ الصَّفَا ذَهَبًا۔ شان نزول کو بیان فرماتے آگے فرمایا بلکہ بل نکال کر یہ بتا دیا کہ جو ہے یہ متصلہ نہیں ہے بلکہ منقطعہ ہے۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے عجیب سوال کیے تھے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ فلاں پتہ نہیں کیا کچھ سوالات انہوں نے کیے تھے۔ تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے
اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ ای سألہ قومہ، یہ فاعل کو بیان فرما دیا، سئل موسیٰ فرمایا تھا تو اس کے فاعل کون ہے اس کو بیان فرما دیا، یعنی ان کی قوم نے ان سے سوال کیا، من قبل، اس سے پہلے، من قولہم ارنا اللہ جہرۃ وغیر ذالک، یہ سوال کی تعیین کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو انہوں نے سوالات کیے تھے۔ مثلا انہوں نے کہا تھا کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بین سطور میں لکھا ہوا ہے جیسے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدلتا ہے کفر کو ایمان کے ذریعے، یعنی کفر کو تبدیل کرتا ہے ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان چھوڑ کر جو کفر اختیار کرتا ہے، أَن يَأْخُذُهُ بَدَلَهُ، یہ مراد معنی بیان فرمائے، یعنی کفر کو اختیار کرتا ہے ایمان کے بدلے میں، کفر کو ایمان کے بدلے میں اختیار کرتا ہے، بِتَرْكِ النَّظْرِ فِي الْآيَاتِ وَإِقْتِرَاحِ غَيْرِهَا، یہ تبدیل کی تصویر کو بیان فرما رہے ہیں، صورت کو، یا یوں کہتے ہیں سبب کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حالات گزر چکے ہیں ان کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، اخطأ طریق الحق، اخطأ طریق الحق، یہ مرادی معنی کو بیان فرمایا ضل سواء السبیل کے، والسواء فی الاصل الوسط، اور یہ سوا کی تحقیق لغوی بیان فرماتے ہیں کہ سوا جو ہے وہ اصل میں وسط کو کہا جاتا ہے، درمیان کو، سوا جو ہے وسط کو کہا جاتا ہے، یعنی بالکل درمیانے کو۔ وسط کا لفظ یہ دو طرح پڑھا جاتا ہے، وسط سین کے سکون کے ساتھ، اور وسط سین کے حرکت زبر کے ساتھ۔ اگر سین کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا حصہ، اور اگر سین کے زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا بالکل بیچ و بیچ، بالکل بیچ و بیچ۔ اس کے متعلق قاعدہ ہے وسط اور وسط کے متعلق، اذا سکن حرک و اذا سکن حرک و اذا حرک سکن و اذا سکن حرک، اذا حرک سکن و اذا سکن حرک، یعنی اذا حرک کہ جب اس کے اگر سین پر حرکت ہو، سکنا تو یہ بالکل بیچ و بیچ، یعنی یہ ساکن ہو جائے گا اور بالکل بیچ و بیچ مراد ہوگا، اور وَإِذَا سکن حرک، اور اگر یہ ساکن ہو تو یہ متحرک ہوگا کس طرح کہ اس کنارے اور اس کنارے کے درمیان کا حصہ۔ اب یہ بالکل بیچ و بیچ مراد نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کناروں کے درمیان کا حصہ بھی جو ہے وسط کے اندر داخل ہوگا۔ جیسے یہ کمرہ ہے، اب یہ کلاس کے اندر دو دیواریں، ایک اس طرف کی دیوار اور ایک اس طرف کی دیوار، تو ان کے درمیان کا حصہ بیچ کہلائے گا، ان کے درمیان کا حصہ جو ہے وسط کہلائے گا، اور ان دونوں دیواروں کے پیمائش کر کے جو بالکل سینٹر ہوگا، بالکل بیچ ہوگا، وہ وسط کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ وسط کہلائے گا۔